बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फिर इंसान यही देख ले कि उसे किस चीज़ से पैदा किया गया है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान और एम्ब्रियोलॉजी के मौजू पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पिछला सिलसिला कलाम देखने के लिए और समझने के लिए सैयदुल मौजज़ात पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के लिए इस्लाम टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस मौजू पर मज़ीद रहनुमाई मिल सके। जनीनी मराहिल या एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस में मर्दाना व जनाना तौलीदी आज़ा सेक्चुअल ऑर्गन्स गुर्दों से रीढ़ की हड्डी और 11वीं और 12वीं पसली के दरमियान से ग्रोथ करना शुरू करते हैं। जनाना तौलीदी वदूद जिनको गुनेड्स कहा जाता है, यानी बीजादानियाँ पेल्विस में जाकर रुक जाती हैं, जबकि मर्दाना आज़ाए तौलीद इंग्यूनियल कैनाल के रास्ते स्क्रूटम तक जा पहुँचते हैं। अब इस अजीम साइंसी हकीकत को कुरान मजीद यूँ बयान करता है, खलक़ मिन माइन दाफ़िक़िन खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़िन खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़िन। और इंसान को पैदा किया गया है जोश मारने वाले पानी से। यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, जो पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। साइंस ने हाल ही में अभी दरियाफ्त किया है कि ओव्यूम को बराबर करने के लिए 30 लाख कुलियात नुतफ़ा में से सिर्फ एक की ज़रूरत होती है। इस हकीकत को यूँ बयान किया गया, सुम्मा जअल नस्लुहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, फिर इसकी नस्ल एक ऐसे सुलाला से चलाई जो कम तरीन पानी है। सुलाला किसी माया के मामूली से हिस्से को कहते हैं जिसकी मिकदार एक मॉलिक्यूल भी हो सकती है। सुलाला से मुराद वो मुश्तरका माया है जिसे एम्ब्रियोलॉजी की इस्तिलाह में गैमेट्स कहा जाता है। इसी गैमेट्स को कुरान मजीद में नुतफ़तिन अमशाजिन यानी मखलूत नुतफ़ा भी कहा है। मखलूत नुतफ़ा का अगला मरहला जुफ्ता यानी ज़ाइगोट है, जो मखलूत नुतफ़ा ही की हालत का नाम है। जिन्स का तयन यानी मौलूद या बच्चा लड़का होगा या लड़की, ज़ाइगोट से अगले मरहले में किया जाता है। सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ा फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैन ज़करा वल उन्सा। फिर वो ज़ाइगोट एक लोथड़ा बना, फिर इसने यानी अल्लाह ताला ने उसका जिस्म बनाया और दुरुस्त किया। दुरुस्त करने से मुराद उसके आज़ा बनाए, पार्ट्स ऑफ बॉडी बनाना शुरू किए। फिर इससे जोड़े में से किसी एक मुज़क्कर यानी लड़का या लड़की को बनाया। कुरान और साइंस के मुताबिक बच्चे की जिन्स के तयन में मर्दाना तौलीदी मादा अहम किरदार अदा करता है। ये बात बहुत अहम है। आज हर कोई बेटा चाहता है, तो बेटे की पैदाइश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बेटे को बनाने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस अहम किरदार अदा करती है। लेकिन उसके साथ साथ कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात कर रहा हूँ, कुरान और साइंस के मुताबिक भी बात कर रहा हूँ। बच्चे की जिन्स के तयन में मर्दाना तौलीदी मादा यानी स्पर्म्स अहम किरदार अदा करती हैं। कुरान की किताबें इजाज़ होने के लिए ये एक आयत काफ़ी थी। उस दौर में जब तालीम का वजूद ही ना था, जब अल्ट्रासाउंड का वजूद ही ना था, मुमकिन ही ना था कि पेट की अंदरूनी कैफियत व हालात, हत्ता कि इन पर्दों की बात की जाती जिसे आम इंसानी आँख देख ही नहीं सकती। कैसे? अल्लाह ताला कहते हैं, यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम खल्क़न मिन बादि खल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास।
وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ 3 پردوں میں، ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں۔ حیران کن بات۔ قرآن مجید کو معجزہ تسلیم کرنے کے لیے سائنس کے پاس اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت ہونا چاہیے کہ اس ایک آیت کو پڑھ کر سائنس یہ تسلیم کر لے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور یہ عظیم معجزہ ہے۔ ایک پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور کہتے ہیں کہ ایمبریو 3 پردوں میں لپٹا ہوتا ہے۔ اس کو اردو میں ہم بیان کریں گے: شکم مادر کی اگلی دیوار، رحم مادر کی دیوار، اور جنین کا غلام۔ جنینی مراحل کو اللہ رب العزت نے یوں بیان کیا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت۔ اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر زائگوٹ بنا دیا، اور اس زائگوٹ کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ پھر ہم نطفہ کو خون کا ایک لوتھڑا بنا دیتے ہیں، پھر لوتھڑے کو ایک بوٹی بنایا، پھر اس بوٹی میں سے ہڈیاں بنائیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اس کی ایک شکل بنائی۔ پس اللہ کتنا پیارا خالق ہے۔ ان جنینی مراحل نے دنیا کے بڑے سائنسدانوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو الہامی، سچی اور آخری کتاب مان لیں، اور یہ مان لیں کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو سائنس کو رہنمائی فراہم کر سکتی ہے، سائنس کی سمت درست کر سکتی ہے۔ پروفیسر مارشل جانسن، he was ex-head of anatomy department of America, and he was also the biggest embryologist in the history of man, in the history of science. And Thomas Jefferson, he was ex-director of Daniel Institute in USA. He was also an embryologist. وہ ایک میٹنگ میں موجود تھے، تو ان کے سامنے کسی مسلمان نے اس آیت کو پڑھا۔ جب ترجمہ کر کے ان کو بتایا گیا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، تو پروفیسر مارشل جانسن نے کہا، ایمبریولوجیکل سٹیجز کو بیان کرنے والی یہ بات صرف اتفاق نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی خوردبین موجود ہو۔ اور جب انہیں بتایا گیا کہ یہ آیت 1450 سال پہلے نازل ہوئی ہے، جب مائکروسکوپ، الیکٹران مائکروسکوپ، الٹرا ساؤنڈ کا تصور بھی موجود نہیں تھا، ایکس رے کا تصور بھی موجود نہیں تھا، تو پروفیسر مارشل جانسن نے تسلیم کیا. So I have no dispute to admit that when these verses were being recited by Hazrat Muhammad, peace be upon him, then at that occasion there was a heavenly force with him. وہ خود نہیں بات کر رہے تھے، جب وہ یہ تلاوت کر رہے تھے ان آیات کی، تو یقیناً ان کے ساتھ کوئی آسمانی طاقت موجود تھی. یہ قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا بہت بڑا اعتراف ہے. اور آج سائنس کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو سائنس کی بھی رہنمائی کر سکتی ہے. جلد یا بدیر سائنس کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی اور لا، کوئی اور تھیوری وہ اتھینٹک نہیں ہے. قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو سائنس کو، بایولوجیز کو یونیورسل لاز فراہم کرنے والی کتاب ہے. قرآن مجید
صرف انسان کی پیدائش پر بات ہی نہیں کرتا بلکہ انسان کی پیدائش میں موجود ان تمام مرکبات پر بھی بات کرتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، تمام زندہ جانداروں کو پانی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنسَانَ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے بنانا شروع کیا۔ اور پھر سورہ صافات کی آیت نمبر 1 میں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ۔ تو انسان کی پیدائش کے بارے میں بھی بات کی، پھر انسان کے پارٹس آف باڈی کے بارے میں بھی بات کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 40 پارٹس آف باڈی کا تذکرہ کیا، اندرونی اور بیرونی پارٹس آف باڈی کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینس آرگنز کب بنائے، یہ اسی ایمبریو کی سٹیج میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حواس خمسہ کو بنایا، اور پھر ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے جعل لکم السمع والابصار، جعل لکم السمع والابصار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیتیں دی، 5 سینسز کی بات کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب کے پاس پہنچی، تو ابھی پہنچی بھی نہیں تھی، بہت دور تھی، تو حضرت یعقوب فرمانے لگے انی اجد الریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چکھنے یعنی ٹیسٹ، سینس آرگن آف ٹیسٹ کا ذکر کیا، ثم اذا ذاقہم منہ رحمہ، پھر اس نے انہیں اپنی مہربانیوں کا مزہ چکھایا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، لمس، مس کرنا، چھونا، سینس آرگن آف ٹچ، سینس آرگن آف فیلنگس۔ مستہم البأساء والضراء، انہیں آ لیا بیماری اور نقصان نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان سے منفرد پیدا کیا۔ یہ انفرادیت عقل، شکل اور قد کاٹ سے لے کر نشانات انگشت، فنگر پرنٹس، حتیٰ کہ ڈی این اے تک وسیع و عریض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بل قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور یعنی فنگر ٹپس تک کو ٹھیک ٹھیک سے دوبارہ بنا لینے پر قادر ہیں۔ یہ ایک طویل بحث ہے، قرآن اور ایمبریولوجی، قرآن اور بایولوجی، یہ ایک طویل بحث ہے جس کا لب لباب یہی ہے کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو تمام بیسک لاز آف سائنسز، آف آل دا سائنسز پرووائڈ کرنے والی کتاب ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم حاضر ہوں گے قرآن عظیم معجزہ کے حصہ پنجم کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔